بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي اتهلكنا بما فعل السفهاء منا ان هي الا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين صدق اللہ العلی العظیم۔ آیت نمبر 155 واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا۔ واختار اختیار کر لیا، چن لیا، منتخب کر لیا موسیٰ نے قومہ، تفسیر ہے من قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلا، آدمی مرد۔ موسیٰ نے اپنی قوم میں سے 70 مردوں کو چن لیا، لمیقاتنا، ہمارے مقررہ وقت کے لیے۔ فلما اخذتهم الرجفہ، تو جب ان کو یا پھر جب انہیں زلزلے نے آ دھرا، قال، کہا، موسیٰ نے کہا، رب، اے میرے رب، لو شئتا، اگر تو چاہتا، اہلکتہم، انہیں ہلاک کر دیتا، من قبل وإیایا، اگر تو چاہتا تو انہیں بھی اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا، من قبل، پہلے ہی، یہاں آنے سے پہلے۔ اتہلکنا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، اے میرے پروردگار، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما فعل السفہاء منا، ہمارے بے وقوفوں کے کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا۔ ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری جانب سے آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، اس آزمائش کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، وتہدی من تشاء، اور جسے چاہتا ہے اس کے سبب تو ہدایت دکھا دیتا ہے۔ انت ولینا، تو ہمارا کارساز ہے، ہمارا والی ہے، ہمارا کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ فاغفر لنا، پس تو ہمیں معاف فرما، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو ہی بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ تفسیر، واختار موسیٰ نے چن لیا، منتخب کر لیا اپنی قوم میں سے 70 لوگوں کو۔ کب کی بات ہے؟ تفسیر ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے، آیت میں اس واقعے کا بیان ہے جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام حکم دیا کہ موسیٰ کچھ لوگوں کو منتخب کر لو، لے کر کے میرے پاس آؤ، اور اللہ کے پاس جانا یعنی کوہ طور پر جانا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خدا کی جانب سے یہ اصول کہیں، قانون کہیں، اور یہی خدا کی طرف سے تھا کہ جب مجھ سے مناجات کرنا ہے، مجھ سے مانگنا ہے، مجھ سے دعا کرنا ہے، طور پر آؤ، کوہ طور پر آؤ، کوہ طور پر آؤ، موسیٰ مانگنا ہے کوہ طور پر آؤ، کچھ لینا ہے کوہ طور پر آؤ، اپنی قوم سے مخصوص لوگوں کو چن لو، لے کر کے کوہ طور پر آؤ۔ کہاں ہیں ان لوگوں نے تمہاری غیر موجودگی میں بچھیے کی پوجا کی، لے کر کے آؤ کوہ طور پر، وہیں توبہ کریں گے۔ امام سدی نے یہی تفسیر کی ہے۔ امر اللہ تعالی موسیٰ ان یاتیہ فی ناس من بنی اسرائیل یعتذرون الیہ من عبادت العجل، بچیا کی ان لوگوں نے جو پوجا کی تھی تو پہلے لے کر کے آؤ یہاں۔
اعتذار کریں، عذر کریں، توبہ استغفار کریں. یہ ہے تفسیر ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو منتخب کر لیا، لے کر گئے کوہ طور پر. اب آگے ہے تفسیر میں ہے فلما اتوا ذلک المکان، جب اس جگہ پہ آئے جس جگہ پہ اللہ نے فرمایا تھا لے کر کے آؤ، وہ جگہ کوہ طور ہے. تو جب وہاں پہنچے ہیں لے کر کے تو دیکھا کہ ہم کلامی ہو رہی ہے. موسیٰ کچھ بول رہے ہیں، ادھر سے جواب آ رہا ہے. موسیٰ یہ جو 70 لوگ تھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام ہم کلامی کا شرف حاصل کر رہے ہیں اللہ سے. اب کیا کہا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 55 میں یہ واقعہ گزرا ہے. جب دیکھا اچھا یہ معاملہ ہے، موسیٰ ہم مانیں گے نہیں، اللہ کو تو ہم نہیں مانیں گے، ہم دیکھیں پہلے. کہتے ہیں قالو، اس وقت بول پڑے لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقہ. یہ سورہ بقرہ میں جو آیت گزری ہے وہاں صاعقہ یہاں رجفہ ہے. کہا کہ آپ تو کلام کر رہے ہو موسیٰ، اے پیغمبر موسیٰ آپ تو اللہ سے کلام کر رہے ہو، اللہ کو ہم دیکھ نہیں رہے ہیں، مانیں گے نہیں آپ کو جب تک کہ ہم اللہ خود نہ دیکھیں. غضب الہی ہوا. گئے تھے ایک غلطی کی معافی کرانے کہ بچڑے کو جو ہم لوگوں نے پوج لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا چلو حکم الہی ہے، تو گئے تھے. یہ پہلی تفسیر ہو رہی ہے. جب گئے تو وہاں دیکھا کہ ہم کلامی کا شرف موسیٰ حاصل کر رہے ہیں، تو کہا کہ ہم لوگ تو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھیں پہلے رب کو، آپ کے رب کو دیکھیں تبھی ہم آپ کو مانیں گے. جب یہ جیسے ہی یہ کہا زلزلہ آیا، مر گئے. موسیٰ علیہ السلام تنہا بچے. تو وہ آگے والی دعا ہے یا اللہ اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی نہیں ہلاک کر دیتا. ہم تو پوری ذمہ داری لے کر کے قوم سے ان کو منتخب کر کے لے کے آئے ہیں، سب الزام ہم پر دیں گے کہ موسیٰ نے مار ڈالا. ابن اسحاق نے کہا اس آیت کی تفسیر میں اختارہم لیتوبوا الیہ، حضرت موسیٰ نے انہیں چن لیا، انہیں منتخب کیا قوم میں سے 70 لوگوں کو، لیتوبوا الیہ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ استغفار کریں ان لوگوں کی طرف سے جن لوگوں نے پوجا کی تھی. تو اب اس تفسیر سے معلوم ہوا کہ جن کو حضرت موسیٰ نے منتخب کیا لیا کہ چلو میرے ساتھ، وہ پاکیزہ لوگ تھے، انہوں نے بچڑا پوجا نہیں تھا. پہلی تفسیر جو میں نے کی نا اس میں یہ لکھا ہے فیہ دلیل علی ان کلہم لم یعبدوا العجل، جو اچھے لوگ تھے جنہوں نے بچیا کو پوجا نہیں تھا، 70 لوگوں کو الگ کیا تم لوگ چلو. دوسری تفسیر ابن اسحاق والی کر رہے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سبوں نے فہذا یدل علی ان کلہم عبدوا العجل، سب نے پوجا. جب سب نے پوجا تو اب چلو بھائی 70 کوئی بھی چلے. یہ مطلب یہ قتادہ ابن جریج محمد بن کعب قرظی بہت بڑے مفسر حضرات کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر کے گئے 70 لوگوں کو، اخذتہم الرجفہ، زلزلہ آیا ہے. اور کہتے ہیں حقیقتاً ان لوگوں نے بچیے کی پوجا نہیں کی تھی. اب سوال ہوا کہ جب بچیا کی ان لوگوں نے پوجا نہیں کی تھی اور یہی بھی توبہ استغفار کے لیے حضرت موسیٰ کے حکم سے گئے ہیں تو انہی پر زلزلہ کیوں آیا؟ کہتے ہیں ہاں ایک جرم تھا. سنو مسلمانوں سنو، کیا جرم تھا؟ کہتے ہیں یہ لوگ تو ان لوگوں نے تو بچیے کو نہیں پوجا، مگر جو کچائی کی، جو کمی کی وہ یہ کہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے رہے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرنے لگے. منع نہیں کیا اسی لیے یہ جرم میں شریک ہو گئے. پتہ چلا آیت کی تفسیر سے پتہ چلا مسلم آبادی میں گناہ ہو رہا ہو تو خبردار وہاں چپ رہنا مناسب نہیں ہے. بھیا بابو کر کے پیار سے سمجھا کہ بھائی غلط ہے، بھائی یہ گناہ ہے، یہ حرام کاری ہے، مجھ سے باز آؤ. نہ مانے، 4 پاکیزہ لوگوں کو اکٹھا کرو، ساتھ کرو، اس کا بائیکاٹ کرو. یہ بدبخت مان نہیں رہا ہے، پوری بستی ناش کر دے گا ہم لوگوں کی. یہ ہونا چاہیے. وہ صحیح لوگ تھے، ان لوگوں نے بچے کی پوجا نہیں کی تھی. زلزلہ انہیں پر آ رہا ہے. اب میں بیان کر چکا ہوں کہ ذلت اور غضب کا پہنچنا کیسے ہوا تھا کہ قتل کیے جائیں. وہاں جو ہوا تو ہوا ہی. یہاں بخاری ہی کی ایک حدیث ہے نا، اس میں لکھا ہوا ہے کیونکہ ان لوگوں نے امر بالمعروف نہیں کیا، نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کیا. امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دینا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنا، یہ فرض ہے. ہاں فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے.
یعنی امت کے ہر فرد پر ہر شخص پر فرض نہیں ہے، ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی اہلیت رکھتے ہیں، جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اچھے لوگ تھے جن کو لے کر گئے تھے، ان پر زلزلہ کیوں آیا؟ اسی پر بات چلی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی، منع نہیں کیا تھا سماج میں، اور وہاں جا کر کیا ان سے غلطی ہوئی؟ وہاں جا کر غلطی یہ ہوئی جب دعا کی نہ خدا سے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بھائی پیغمبر کی دعا سب کے لیے ہوگی، ان کے لیے ہوگی، قوم کے لیے ہوگی، پوری انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوگی۔ اور یہ جو 70 لوگ تھے، انہوں نے جو دعا کی نا، بڑی بے ڈھنگی دعا کی۔ وہ بے ڈھنگی دعا کیا، دعا بے ڈھنگی چیز، دعا بے ڈھنگی بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دعا کریں یا اللہ صرف ہم پر رحم فرما، صرف ہم پر رحم فرما، یہ کہاں ہے؟ یہی بے ڈھنگی دعا ہے، اور یہی کیا ان لوگوں نے۔ کہا اے اللہم آتنا ما لم تعطہ احدا قبلنا ولا تعطہ احدا قبلنا ولا تعطہ احدا بعدنا، یہ دعا کی، یا اللہ ہم لوگوں کو ایسی نعمت دے کہ وہ نعمت ہم سے پہلے کسی انسان کو تو نے نہ دی ہو، اور پھر وہ نعمت آئندہ تو کسی انسان کو نہ دے، ہمیں ایسی نعمت دے دے۔ یہ بھی کوئی دعا ہوئی؟ ایک بدو صحابی ہیں بدوی کہیں دیہات کے رہنے والے، وہ اسلام نیا اسلام لائے تھے۔ جب دعا کی اے اللہ ہم پر رحم فرما، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما، صرف ہم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکراہٹ یہاں سے کیا رہے ہو؟ یہ دعا مانگنا صحیح نہیں ہے۔ دعا اپنے لیے بھی مانگی جاتی ہے اور پھر سارے مسلمان بھائیوں کے لیے مانگی جاتی ہے۔ تو یہی لوگوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد حضور نے سکھایا کیسے دعا مانگو۔ پہلے اللہ کی ہاتھ اٹھاؤ، پہلے اللہ کی بڑائی بیان کرو، مجھ پر درود بھیجو، اس کے بعد جو ہے مضمون پر آؤ، جو اللہ سے مانگنا ہے مانگو، اپنے لیے مانگو، ساری مسلمانوں کے لیے مانگو۔ تو یہ جب دعا کی تو اللہ کو جلال آیا، اور بے ڈھنگی دعا کی اللہ کا غضب آیا اور زلزلہ آیا۔ اب جب زلزلہ آیا نا کہ 70 لوگ سب مر گئے یا بچے، تو اس میں 2 تفسیر ہے۔ ایک تفسیر تو یہ کہ سب مر گئے، اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ اگر تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا، یہاں آنے سے پہلے میں لایا ہوں، پوری ذمہ داری سے لایا ہوں، یہ دعا کی نا۔ یہ جو دعا ہے پہلے تو یہ سمجھ کہ یہ دعا استعظام ہے، دعا استعظام، اسی دعا استعظام کو دعا استعطاف کہتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کو اپنے حق میں طلب کرنا۔ تو جو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی اتہلکنا بما فعل السفہاء، ہے یا اللہ ہمارے بے وقوفوں احمقوں کے کام کی وجہ سے ہم کو ہلاک کرے گا۔ پھر آگے ہے اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ تو یہ جو دعا موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اس دعا میں اللہ کی رحمت کے طلبگار ہو رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے اللہ انہیں ہلاک مت کر، میں کیا منہ دکھاؤں گا قوم میں جا کر کے۔ ایک دن ایک رات گزری، یعنی 24 گھنٹہ، اور موسیٰ نے جب رو کر یہ دعا کی ہے، سب زندہ کر دیے گئے، سب زندہ کر دیے گئے 70 لوگ۔ حیرت کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل حیرت کی چیز ہے۔ پہلے ہی پارہ میں گزرا ہے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوتا تھا روزانہ، بادل ہے، بادل میں دسترخوان لگا ہوا ہے، من و سلوہ۔ حیرت کی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ بہت سارے واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ ہوئے ہیں، زندہ کر دیے گئے۔ اور ایک تفسیر ہے کہ نہیں وہ مرے نہیں تھے، جب زلزلہ آیا اور جس کو کیا کہتے ہیں وائبریشن ہوا زمین پر، جہاں وہ تھے پہاڑ میں، کوہ طور پہ، پہاڑ لرزنے لگا، زمین دھمکنے لگی بغیر آواز کی، آواز نہیں تھی۔ تو یہی تو ہوتا ہے زلزلہ میں، یہ اتنا گھبرائے، یہ 70 لوگ اتنا گھبرائے کہ ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ کر کے۔ اور یہ ہے تفسیر میں آگے، اتنا گھبرائے، خوف زدہ ہوئے، گویا کہ ان کے اعضاء الگ ہو جائیں گے، ان کے اعضاء الگ ہو جائیں گے۔ یہ جب کیفیت دیکھی، رونے دھونے لگے، واہ ویلا مچانے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ اب یہ بچیں گے نہیں، تو یہ دعا کر دی، یا اللہ اگر تو چاہتا تو یہاں آنے سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیتا۔ موسیٰ کی دعا ہونی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلہ دور کیا۔ اور میری کمی کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی آیا کی تفسیر ہے بقتل القبطی، میں نے بھی تو قبطی کو قتل کیا تھا۔ اب کسی جان کو لینا، کوئی جان لے لینا بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ تو کیا موسیٰ علیہ السلام گناہ گار ہو گئے؟ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَزَ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ یہ ہوا ہے، سورہ طٰہٰ میں شاید آئے گا۔ وہ ایک فرعونی، یعنی قبطی، فرعونی کو قبطی کہتے ہیں،
اور ایک بنی اسرائیل کے سے جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، دونوں جھگڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، بنی اسرائیلی جو تھا، اسرائیلی آدمی موسیٰ کو دیکھا، اس نے میرے پیغمبر ہیں یا یہ موسیٰ میری مدد کرو، یہ قبطی میری جان لینا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پاس میں آئے، کیوں رے مارا؟ موسیٰ مارا، وہ تو مر گیا۔ حیرت کی چیز ہے اور ہنسی کی بھی چیز ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ایک گھونسے سے، یہ گھونسا ہوا نا، یہ تھپڑ ہوا، آپ اردو میں جانتے ہو، موسیٰ فوقذہ موسیٰ فقذہ علیہ، قرآن کہتا ہے موسیٰ نے قبطی کو، فرعونی آدمی کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا، یعنی مر گیا۔ تو حضرت اچھا اب سوال یہ ہے کہ جان لیا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ جان قصدن نہیں لی تھی۔ ہم جب کوئی قصدن جان لیں گے، کسی کو ماریں گے، مرڈر کریں گے، تب نہ گناہ گار ہوں گے۔ وہ تو اچھا گھونسا سے کسی کا مرڈر بھی نہیں ہوتا ہے، قتل بھی نہیں کیا جاتا، وہ تو تنبیہن مارا تھا، گھونسا اس کی لکھی ہوئی تھی، مر گیا اسی وقت۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی آیا جو تفسیر خاص کر رہے ہیں وہ یہ کہ چونکہ میرے ہاتھ سے بھی قبطی قتل ہو چکا ہے، اگر وہی سزا تو مجھے بھی دینا چاہتا ہے، اسی جرم کی، اسی کمی کوتاہی کی سزا، تو یا رب یہاں آنے سے پہلے ہی مجھے قوم میں دے دیتا اور ان لوگوں کو بھی دے دیتا، تاکہ ایک نیا فساد فتنہ سماج میں برپا نہ ہو۔ یہ اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا ہمارے بیوقوفوں کے کاموں کی وجہ سے؟ تو بیوقوف لوگوں نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت کی، پوجا کی۔ یہ ہے تفسیر میں۔ اب ایک سوال ہے یہاں، سوال یہ ہے کہ جب پوجا کی دوسرے لوگوں نے جو قوم کے اندر تھے، یہ لوگ موسیٰ کے حکم سے، موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے قوم کے سرگنا بن کر کے، سربراہ بن کر کے، پیغمبر کی پیغمبری کے تحت ہو کر کے جب آ رہے ہیں، تو پھر انہیں عذاب کیوں ہوا؟ پھر وہی سوال، عذاب کیوں ہوا؟ اور اگر ہوا تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ سب دعا کی، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، ان کے علم میں یہ بات تھی کہ جب ایک عام عادل، ایک عام جج جب انصاف کے خلاف نہیں کرتا ہے تو وہ تو حاکم الحاکمین ہے، وہ تو سب سے بڑا جج ہے نا بھائی، دنیا و جہاں کا سب سے بڑا مالک جج، اس کی بارگاہ میں یہ کیسے ہوگا؟ اللہ یہ کیسے کرے گا کہ گناہ کیا قوم کے لوگوں نے اور آ رہے ہیں اچھے لوگ سزا ان کو دے رہے ہیں؟ اسی لیے حضرت موسیٰ نے آگے کہہ دیا ان ہی الا فتنتک، یہ محض آزمائش ہے، تیری آزمائش ہے، اور اس آزمائش کے ذریعے سے تو جسے چاہتا ہے راہ راستے پر لگائے رہتا ہے، درست راہ پر گامزن رکھتا ہے، ٹھہرائے رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تو راہ راستے سے ہٹا دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ انت ولینا کی تفسیر کر رہے ہیں، ناصرنا وحافظنا، تو ہمارا ناصر و مددگار ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، کچھ تفسیر نہیں کی، ترجمہ میں کر چکا ہوں۔ فاغفر لنا، تو میرے پروردگار ہمیں معاف فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو بہترین مغفرت فرمانے والا ہے۔ ایک آیت کا ترجمہ تفسیر، وآخر دعوانا الحمدللہ۔